ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیز دوستو، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس کو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے اپنے صحابہ کو اور اپنے صحابہ کے ذریعے ہم سب کو سمجھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تھے. آپ نے ایک نقشہ بنایا اور ایک لکیر بالکل سیدھی کھینچی، ایک لائن بالکل سیدھی، اور دوسری اس کے ارد گرد ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچی، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی کہ ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، کہ یہ جو راستہ ہے بالکل سیدھا راستہ ہے. اور ارد گرد جتنی لکیریں تھیں ان کے بارے میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ جتنی ٹیڑھی میڑھی لکیریں ہیں، لائنیں جو کھینچی گئی ہے، اگر ادھر ادھر جاؤ گے تم بھٹک جاؤ گے. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ جو سیدھا راستہ ہے اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر دائیں بائیں مڑے تو تم صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے. اور اس مستقیم سیدھی لکیر کی آپ نے اتباع کر لی، بالکل سیدھی لائن پر آپ چلے اور قرآن اور حدیث کے حساب سے آپ نے راستے کو سلیکٹ کیا اور انتخاب کیا تو آپ منزل مقصود تک ضرور انشاءاللہ پہنچ جاؤ گے. اب سیدھا راستہ کیسے معلوم چلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی صحابہ کے سامنے رکھ دی. صحابہ نے تابعی کے سامنے، تابعی نے تبع تابعی کے سامنے، اور تبع تابعی کے ذریعے اولیاء کرام صلحاء کرام کے ذریعے ہم تک آپ کا پورا نقشہ، پوری اتباع اور پورا آئیڈیل آج ہمارے سامنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری. اب جو شخص بھی اس دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کرے گا، کوئی نیا طریقہ اختیار کرے گا اپنی طرف سے، جو قرآن میں نہیں ہے، احادیث مبارکہ میں نہیں ہے، صحابہ کی زندگی میں نہیں ہے، یا تبع تابعی یا اولیاء کرام اسی طرح ائمہ مجتہدین نے اس کو اختیار نہیں کیا، اس کو فالو نہیں کیا، اس کا ایجاد نہیں کیا، اب یہ شخص اپنی طرف سے کوئی نیا طریقہ ایجاد کر رہا ہے تو وہ اس دین میں ایک نئی بات پیدا کرنے والا ہوگا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، کہ جس شخص نے اس دین میں جو میں لے کر آیا ہوں اس میں کوئی نیا طریقہ اختیار کیا، کوئی نیا طریقہ پیدا کیا، ما لیس فیہ، جو اس دین میں نہیں ہے، فہو رد، وہ شخص مردود ہے.
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس شخص کے بارے میں مردود کا لفظ نکلنا کتنی بڑی ہلاکتی کی بات ہے. گویا کہ وہ شخص دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد. تو جس شخص نے اس دین میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا وہ شخص بدعتی قرار دیا جائے گا، وہ شخص مردود قرار دیا جائے گا. بلکہ ایک حدیث میں تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی من احدث حدثا، جس شخص نے کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا، او آوا محدثا، کسی بدعتی کو دوست بنایا، کسی بدعتی کو اپنے گھر میں دعوت دی، کسی بدعتی کو ٹھکانہ دیا، او آوا حدیثا فعلیہ لعنت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور دنیا کے تمام انسانوں کی اس پر لعنت برستی رہے گی. اب کتنی سخت وعید ہے یہ حدیث مبارکہ پڑھی میں نے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت، اللہ کے معصوم فرشتوں کی لعنت، دنیا کے تمام انسانوں کی لعنت اس شخص کے لیے جس نے دن میں نیا طریقہ ایجاد کیا، کوئی نئی چیز دن میں پیدا کی، یا خود نے تو پیدا نہیں کی لیکن کسی بدعتی سے دوستی کی، کسی بدعتی کو اپنے گھر میں ٹھکانہ دیا، کسی بدعتی کی دعوت کی، کسی بدعتی سے دوستانہ تعلق رکھا، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. کتنی سخت وعید ہے. اب بدعت کس کو کہیں گے؟ ڈکشنری کے اعتبار سے ہر نئی چیز کو بدعت کہیں گے، لیکن شریعت میں بدعت کس کو کہیں گے؟ جس کی کوئی اصل، کوئی جڑ، کوئی پوائنٹ قرآن میں نہ ملتا ہو، احادیث مبارکہ میں نہ ملتا ہو، صحابہ کی زندگی میں نہ ملتا ہو، اس کو کہیں گے بدعت. اور بدعت انسان عبادت سمجھ کر کرتا ہے. ایک بہت سمجھنے والی مثال دوں، جس کو علامہ نوشہ کشمیری بھی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے جب موت میت ہو جاتی ہے تو اس وقت جتنی رسمیں ہوتی ہے اس میں سے اکثر رسمیں جو ہیں وہ بدعت ہے. اور ایک دوسرا موقع شادی بیاہ کا آتا ہے، اس میں جتنی رسمیں ہیں وہ ساری بھی رسمیں ہیں لیکن وہ بدعت نہیں ہے. کیوں؟ انسان جب شادی کرتا ہے اور اس میں جتنی بھی رسمیں ہوتی ہے، مثال کے طور پر دولہا سیرا باندھتا ہے جو شریعت میں نہیں ہے، قرآن حدیث میں نہیں ہے، لیکن وہ سیرا باندھتے وقت یہ بھی اس کی نیت نہیں ہوتی کہ اس میں ثواب ملے گا مجھے، یہ دین کا کام ہے، تو یہ بدعت نہیں. یہ رسم ہوئی، اس پر گناہ ضرور ملے گا لیکن یہ بدعت نہیں. اسی طرح جوتا چھپائی کی جو رسم، گود بھرائی کی جو رسم، دودھ پلانے کی جو رسم، یہ جتنی رسمیں ہیں یہ اس میں فضول خرچی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے، کسی صحابہ کی شادی میں یہ چیزیں نہیں ہوئی، کسی ائمہ مجتہدین کی زندگی میں یہ رسمیں نہیں ہوئی ہے. تو یہ فضول خرچی ہے، اسراف ہے. اس رسم پر، اس رواج پر گناہ ضرور ملے گا لیکن یہ اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے. لیکن دوسری طرف انسان کی جب میت ہو جاتی ہے اس میں جتنی رسمیں ہوتی ہیں ان سب کو بدعت کہیں گے. جیسے تیسرے دن زیارت کرنا، اب انسان اس کو عبادت سمجھ کر کرتا ہے، بیان کرواتا ہے، لوگوں کو جمع کرتا ہے، یاسین شریف کا ختم پڑھواتا ہے، حالانکہ یہ سارے سب احادیث مبارکہ سے ثابت ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دن مقرر نہیں. اب ہم نے تیسرا دن مقرر کر لیا، 10واں دن مقرر کر لیا، برسی مقرر کر لی، 40واں مقرر کر لیا. اب اس شخص نے دین میں نئی چیز کو ایجاد کیا، اس شخص نے دین میں ایک نئی چیز پیدا کی جو نہیں تھی. اسی طرح قبروں پر پھول چڑھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اب انسان اس کو عبادت سمجھ کر کرتا ہے. تو وہ چیز جس کو انسان عبادت سمجھ کر کرے اور وہ قرآن، احادیث، صحابہ کی زندگی، ائمہ، صلحاء اس کی زندگی میں نہ ہو، ان کی زندگیوں میں یہ کام نہ ہو تو یہ بدعت بن جائے گی.
اب بدعتی کی کتنی بڑی لعنت میں نے حدیث مبارکہ پڑھ دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مردود قرار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت، فرشتوں کی لعنت، دنیا کے تمام انسانوں کی اس پر لعنت. اب ہم سوچیں معاشرے میں کہ جب کسی کی موت میت ہو جاتی ہے تو کتنی رسمیں ہم ایجاد کرتے ہیں. یہ زیارت تیسرے دن کی، 10ویں دن کی، 40ویں دن کی، برس کی کہاں سے لائے؟ دین ہوگا تو دلیل مانگی جائے گی. جہاں دین کی بات کرو گے وہاں دلیل کی ضرورت پڑے گی کہ یہ دین سمجھ کر آپ جو کر رہے ہیں اس کی اصل کیا ہے. قرآن سے اس کا حوالہ دو، احادیث مبارکہ سے اس کا حوالہ دو، صحابہ کی زندگی سے اس کا حوالہ دو، تابعی کی زندگی سے اس کا حوالہ دو. نہیں، اہل سنت والجماعت کی کوئی ایک ایسی کتاب بتاؤ جس میں جواز کا فتویٰ آپ کو ملے. زیارت کے بارے میں، دسویں کے بارے میں، برسی کے بارے میں، قبر پر پھول چڑھانے کے بارے میں. ہم یہ سب کر رہے ہیں، اسی لیے آج اتنا سارا وبال بھی ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، خود اللہ تبارک و تعالی ایسے بدعتی پر لعنت بھیجتا ہو تو اس شخص کا کہاں سے بھلا ہوگا. بلکہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی سخت وعید بدعتی کے بارے میں کہ لا یؤکلون، ان کے ساتھ کھاؤ بھی نہیں، لا یجالسوہم، ان کے ساتھ بیٹھو بھی نہیں، ولا یناکحوہم، ان کے ساتھ نکاح بھی مت کرو، ولا یصلی علیہم، اور وہ جب مر جائے تو ان کی جنازے کی نماز بھی نہ پڑھو. بدعتی کے لیے اتنی ساری سخت وعیدیں کیوں ہے؟ ایک حدیث میں اور میں پڑھ رہا تھا حضرت حذیفہ بن یمان کی حدیث کہ لا یقبل اللہ صاحب بدعۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدعتی کا قبول نہیں کرتا. کیا؟ صومن ولا صومن، اس کا روزہ قبول نہیں، ولا صلاۃن، اس کی نماز قبول نہیں، ولا جہادن، اس کا جہاد قبول نہیں، ولا حجن، اس کی حج قبول نہیں، ولا عمرتن، اس کا عمرہ بھی قبول نہیں، ولا فرضن ولا عدلن، اس کا کوئی فدیہ بلکہ اس کی کوئی نیکی بھی قبول نہیں. یہ حدیث مبارکہ ہے. شاید آپ کو پہلی مرتبہ سننے کو مل رہا ہو یہ سب، لیکن یہ حق ہے. صاحب ترغیب و ترہیب کتاب کا نام ہے. حضرت حذیفہ بن یمان صحابی ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث مبارکہ کا کلام کہ بدعتی کے لیے کتنی سخت وعیدیں ہیں. میرے پاس بھی آتے ہیں لوگ زیارت کے لیے، میں سمجھاتا ہوں حکمت سے کہ جس میں آپ کرو گے 500 1000 کا خرچہ ہوگا، لیکن خبردار ایک نیکی بھی نہیں ملے گی. اس سے بہتر ہے خود سے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ کے پہنچا دو، تو یہ اس سے بدرجہ اعلیٰ ہے کہ اس کا ثواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردے کو پہنچائے گا، لیکن یہ سارا وبال بنے گا. دیکھ لیجئے حدیث، لا يقبل الله ولا صوما ولا صلاة ولا حجا ولا جہادا ولا عمرتا. حج جیسی مقبول عبادت بھی جس کی قبول نہ ہوتی ہو، اس سے بڑی بھی کوئی بدبختی کی بات ہے. عمرہ جیسی اتنی مبارک، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا دیدار، روضہ رسول کا دیدار. جہاد جیسی جتنی عظیم فضیلت والی عبادت، وہ جس کی قبول نہیں. یہ بدعتی کا حال ہے. ہمیں معلوم نہیں ہم سب بدعتی ہیں، ہم نے یہ ساری چیزیں دین میں ایجاد کر لی ہے. اب اتنی ڈینجرس وعید، اتنی خطرناک وعیدیں بدعتی کے لیے کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ جمعہ کا دن حجۃ الوداع کے موقع پر سہارے صحابہ کا مجمع موجود ہے، عرفات کا میدان ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ آج تم پر دین مکمل ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسلام سے راضی ہو چکا ہے. اب
دین جب مکمل ہو چکا، اسلام سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو چکا، تو گویا کہ یہ بدعتی جو دین میں نئے طریقے ایجاد کر رہا ہے، نئی نئی رسمیں ہم جو لا رہے ہیں، ہم اپنی زبان سے تو نہیں کہتے لیکن اپنے اس عمل سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین میں یہ چیز داخل کرنا بھول گئے تھے۔ ہم اگرچہ زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں لیکن ہمارا حال اور ہمارا کردار شادی بیاہ کا، موت میت کا یہ بتلا رہا ہے کہ ہمارا اسلام ناقص ہے، اس میں یہ چیز داخل کرنے کی ابھی ضرورت ہے۔ اور دوسری طرف بدعتی کے لیے اتنی خطرناک وعیدیں کیوں؟ گویا کہ وہ اپنے حال سے خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ کیسے خدا ہونے کا، کیسے اللہ ہونے کا؟ عرفات کا دن کس نے مقرر کیا؟ اللہ نے۔ اسلام کو کس نے مقرر کیا؟ اللہ نے۔ لیلۃ القدر کو کس نے مقرر کیا؟ اللہ نے۔ رمضان کو کس نے مقرر کیا؟ اللہ نے۔ 10ویں محرم کو کس نے مقرر کیا؟ اللہ نے۔ گویا کہ دین کے جتنے اہم شعبے ہیں وہ سارے طے کرنا اللہ کی ذمہ داری تھی۔ اللہ نے یہ سارے احکام کو مقرر وقت میں طے کیا۔ اب اگر ہم 30ویں کو، 40ویں کو، 10ویں کو ہم اپنی طرف سے ایجاد کر رہے ہیں، گویا کہ اپنے حال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھول گئے تھے، لہذا آج ہم نے 30ویں کی زیارت مقرر کی ہے، 10ویں کی زیارت ہم نے مقرر کی ہے، 40واں ہم نے بنایا ہے، اس لیے کہ نبی بھول گئے۔ بڑی سخت وعیدیں ہیں، کڑوا لگ رہا ہوگا لیکن بات حق کہہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت دی ہے، اس امانت کو ادا کر رہا ہوں۔ تو دوستو، اس سنگین بدعت سے بچو۔ جس طرح برسی معاشرے سے ختم ہوئی ہے، 10ویں اور 30ویں کو بھی ختم کرو۔ کوئی ثواب نہیں ملنے والا بلکہ اور لعنت۔ اسی طرح مختصر طور پر، بالکل مقرر طور پر سب کا جمع ہونا کسی موت میت پر، اب اس میں کوئی قرآن نہیں پڑھتا، باتیں ہوتی ہے آپس میں، وہ اس کی چغلی کر رہا ہے، وہ اس کی چغلی کر رہا ہے۔ اسی طرح 2-3 دن تک عورتیں اس کے گھر جاتی ہیں، وہ اس کی چغلی کر رہی ہے، وہ اس کی چغلی کر رہی ہے، اور ادھر تسبیح کے دانے گر رہے ہیں۔ یہ سب بند کرو، ہمت کرو آپ لوگ۔ میں تو کہتا ہوں، علماء کو بھی کہتا ہوں، مت جاؤ بلکہ سمجھاؤ۔ زیارت کا کوئی کہنے آئے، بیان کا کوئی کہنے آئے، حکمت سے سمجھاؤ۔ یہ کام کوئی ثواب کا نہیں ہے۔ یہ جتنی لعنت والی، اتنی سنگین احادیث مبارکہ ہے، پڑھ کر سناؤ۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دے۔ مستورات میں بھی جہاں کسی کا بیان ہو، یہ ساری چیزیں آنی چاہیے۔ اکثر مرد پیچھے کس کی بنا پر ہوتا ہے؟ عورت کی بنا پر، کہ گھر والے نہیں مانیں گے۔ ان کو بھی سمجھاؤ۔ کون ہے ایسی عورت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے؟ تو دوستو، یہ بڑا سنگین جرم ہے اور بدعتی کا انجام۔ اور ایک اور حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ ان اللہ حجب التوبہ عن صاحب كل بدعۃ حتى يدع بدعته، کہ اللہ تبارک و تعالی بدعتی سے توبہ کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں، اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ کیوں؟ وہ کام کر رہا ہے لیکن اس کو دین سمجھ کر رہا ہے، میلاد منا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے مجھے ثواب مل رہا ہے، میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، رسول اللہ کو راضی کر رہا ہوں۔ اب جب ثواب سمجھ کر رہا ہے اس کام کو، اس کے دماغ میں ہے ہی نہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں، تو کہاں سے توبہ کی توفیق ہوگی؟ شیطان نے یہ کام شروع کیا تھا۔ جب اول میں اس نے دیکھا میں پورے دن محنت کرتا ہوں اور یہ لوگ رات میں توبہ کر لیتے ہیں، میری پوری محنت کا پانی پھر جاتا ہے۔ صاحب ترغیب و ترہیب یہ حدیث لائے شیاطین کے بارے میں کہ یہ بدعتیں کیسے ایجاد ہوئی۔ شیطان نے
سب سے پہلے یہ کوشش کی اور لوگوں کو گمراہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں بڑا معاف کرنے والا ہوں۔ اب شیطان گھبرایا، یہ لوگ دن بھر اگرچہ اتنے سارے گناہ کر لیتے ہیں لیکن رات میں ایک آنسو پر ان کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، میری ساری محنت پانیاں پھر جاتی ہے، میں ایسا کون سا طریقہ ایجاد کروں کہ ان کو توبہ کی توفیق ہی نہ ملے۔ چنانچہ اس نے یہ طریقہ ایجاد کیا کہ میں ان کو کچھ ایسے کاموں میں لگاؤں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں بتلائے ہیں، اللہ نے ان کو نہیں بتلائے، ان کو ایسے کاموں میں لگاؤں جس کو وہ ثواب سمجھیں گے، جب ثواب سمجھیں گے تو پھر توبہ کریں گے ہی نہیں۔ فإن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، اللہ تبارک و تعالی بدعتی کو توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتے، کیونکہ یہ ثواب سمجھ کر کر رہا ہے۔ زانی زنا کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، چور چوری کرتا ہے وہ سمجھتا ہے میں چوری کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے، لیکن یہ میلاد منانے والے، قبروں پر پھول چڑھانے والے، اسی طرح یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے، اذان سے پہلے درود پڑھنے والے، اسی طرح زیارت کرنے والے، 10ویں 30ویں اور برسی منانے والے، یہ سارے لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، بیان ہوگا، مذکورات کو فائدہ ہوگا، یہ دل میں ہے، یہ شیطان پٹی پر آ رہا ہے۔ ابھی حدیث بیان کی، ثواب کا کام سمجھتے ہوئے اس کو کر رہے ہیں، لہذا اس کو پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ دو اصول یاد کر لو، اس بار انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ شریعت کے ہر کام کا اعتبار صرف دو چیز پر ہوگا، ان یکون خالصا للہ، کہ وہ کام اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا جائے، اور ان یکون ثوابا، اور وہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ جب یہ دو اصول کسی کام میں ہو، سمجھ لو انشاءاللہ یہ راہ صحیح ہے، ورنہ جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ادھر ادھر جتنے ابھی راستے تمہیں مل رہے ہیں جو بظاہر دین کے دکھائی دے رہے ہیں، بظاہر ثواب کے دکھائی دے رہے ہیں، بظاہر اللہ کے راضی کرنے کے جو کام دکھائی رہے ہیں، یہ سارے اگر تم اختیار کرو گے بھٹک جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔